بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 نومبر سن 2002 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت دعا کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة المؤمن، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج 23واں روزہ ہے اور اغلباً یہ جمعۃ الوداع ہے، اس لیے کہ اگر 29 کا چاند ہو گیا، جس کی کہ غالب اور قوی امید ہے، کیونکہ پچھلا چاند 30 کا تھا، تو اگلے جمعے کو عید ہوگی۔ بہرحال یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان مبارک کا، جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آئے ہیں عتق من النار، یہ آگ سے چھٹکارا پا لینے کی ایک سبیل ہے، اس کا موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ انسان ان مبارک ساعات سے فائدہ اٹھائے، ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائے اور آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے۔ آج میں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں روزے اور رمضان مبارک کے احکام آئے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کا ایک رکوع ہے، صرف 6 آیات پر مشتمل۔ اس اعتبار سے یہ روزہ اور رمضان کا معاملہ منفرد ہے کہ اس کا حکم، اس کی حکمت، اس کے احکام سب کے سب ایک جگہ پر ہیں 6 آیتوں میں۔ نماز کا ذکر آپ کو بے شمار مواقع پر ملے گا، نماز کے مختلف ارکان کا ذکر مختلف جگہ پر ملے گا، وضو کا مختلف مقامات پر ملے گا، تیمم کا ملے گا، نماز خوف، نماز سفر، اس کے ذکر ہوگا۔ حج کا بھی کم سے کم 2 مقامات ہیں قرآن کے جس میں مناسک حج آئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ حج میں بھی ہے۔ لیکن یہ صوم ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں صرف 6 آیتوں میں ابتدائی حکم بھی آیا، پھر تکمیلی احکام بھی آئے، پھر اس کی حکمتیں بیان کی گئی، اس کے مقاصد اور اغراض جو ہیں وہ بھی بیان کیے۔ اس میں 3 مقامات پر لعلہ کا لفظ آتا ہے، لعلہ، شاید کہ، یا توقع ہے کہ۔ سب سے پہلے جو آیت ہے جو مجرد روزے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو پہلا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ روزہ بحیثیت روزہ وہ کسی بھی مہینے میں فرض کیا جاتا،
تو اس سے یہ تقوی کا مقصد حاصل ہو جاتا کہ انسان جب دن کے وقت حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اور منکوحہ بیوی کے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی جنسی جو ہے خواہش کو پورا نہیں کرتا ہے، تو اس سے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ایک مہینے تک یہ اگر پریکٹس کی تو بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تو بچے گا نا۔ یہ تقویٰ کی گویا کہ ایکسرسائز ہے، مشق ہے، اور یہ کسی مہینے میں ہوتا، محرم کے مہینے میں، سفر میں، رجب میں، کسی میں۔ اگلی پھر آیت آئی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس روزے کی عبادت کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے، تفصیل سے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ رمضان کا پروگرام 2 گنا ہے۔ دن میں روزہ، رات کو قیام مال قرآن، قرآن کے ساتھ جاگنا، قرآن کے ساتھ کھڑے رہنا، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ روزے سے تقوی حاصل کرو، اور تقوی شرط لازم ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ھدی للمتقین۔ تو رات کو کھڑے ہو جاؤ اور قرآن مجید کو جذب کرو اپنی روح کے اندر، اپنے قلب پر نازل کرو اسے۔ میں حکمت بیان کر رہا ہوں اصل کے اعتبار سے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں، قرآن سنتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہم نے سنا ہے۔ اکثر حفاظ جو ہیں وہ بھی عالم نہیں ہوتے، تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے، لیکن جو اصل حکمت ہے دین کی اس کو تو اپنی جگہ پر رکھنا ہوگا نا۔ وہ حکمت تو یہ ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں تاکہ قرآن مجید جو ہے وہ براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہو۔ یہ بارش جو ہے پڑے آپ کے اس کشتے قلب کے اوپر، کھیتی پہ، تو کھیتی باغ و بہار اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ آیت ختم ہوتی ہے لعلکم تشکرون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر جو ہے کسی انعام پر، احسان پر، آپ کی کسی تکلیف کو کسی نے رفع کر دیا، آپ کی کوئی ضرورت کسی نے پورا کر دی، تو اگر آپ کی فطرت سلیم ہے تو آپ کے قلب کی گہرائیوں سے ایک جذبہ ابھرتا ہے احسان مندی کا۔ یہ احسان مندی کا جذبہ جو ہے یہ شکر ہے۔ اگر فطرت مسخ نہیں ہو گئی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ بڑی سے بڑی بھلائی کریں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی احساس ہی نہیں ہوگا کسی نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی۔ لیکن جو اصل فطرت ہے وہ اگر احسان ہو، انعام ہو، کوئی تکلیف رفع کی جائے، کوئی ضرورت پوری کر دی جائے، تو اس کا ایک رد عمل طبیعت میں احسان مندی کے جذبات۔ تو اس کو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے، بلکہ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ واحد کتاب ہے، مفردات القرآن، قرآن مجید میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان کے جو مادے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو معین کرنا۔ تو شکر کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: شکر بالقلب، شکر باللسان، اور شکر بالجوارح۔ پہلا شکر یہ کہ دل میں ادراک اور احساس سے ہو جائے کہ میرے ساتھ کسی نے کتنی بڑی بھلائی کی ہے، دل میں احساس، یہ بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو آگے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یہ شکر ہے بالقلب۔ پھر شکر باللسان، زبان سے، جو محسن ہے، منعم ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ ہر مہذب انسان کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی، تھینکس، تھینک یو، کوئی بھی بات ہے، یہ کیوں؟ شکریہ، کہ آپ نے اگر کوئی بھی بھلائی کی ہے تو آپ زبان سے شکریہ ادا کریں۔ اور تیسرے ہے پھر شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود سے شکر کرنا، یعنی اس نعمت کا حق ادا کرنا، اس نعمت سے استفادہ کرنا، اس کا حق ادا کرنا۔
میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا کہ فرض کیجئے کسی بچے کو اس کے والد نے بہت عمدہ کتاب کہیں سے لا کر دی، وہ بچہ مہذب تھا، سویلائزڈ تھا، اس نے تھینکس ڈیڈ، شکریہ ادا کر دیا، لیکن پھر لے جا کے اس کتاب کو الماری کے اوپر کہیں رکھا اور مڑ کر دیکھا ہی نہیں، تو اس نے اس کی قدر تو نہیں کی۔ زبان سے تو کہہ دیا شکر تو تب ہوتا کہ وہ اس کتاب سے استفادہ کرتا، اسے پڑھتا، جس کام کے لیے کہ باپ نے کتاب لا کر دی تھی اس کام کے لیے اس کو استعمال کرتا۔ تو شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر باللسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا قرآن مجید پر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل حمد، کل ثنا، کل تعریف، کل شکر صلی اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اللہ نے اپنا احسان جتایا اور ہمیں شکریہ کی تعلیم دی۔ پھر شکر ہے بالجوارح، اس قرآن مجید کا اپنے پورے وجود کے ساتھ شکر ادا کرنا، اس کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اسے اپنا امام بنانا، اس کے لائے ہوئے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا، یہ ہے شکر بالجوارح۔ اب یہ کیوں یہاں فرمایا گیا کہ روزے سے اور روزے کے ساتھ رات کے قیام سے تمہارے اندر قرآن کا شکر پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت منکشف ہوگی۔ عام حالات میں آپ نے تراویح میں پورا پارا بھی سن لیا، کوئی احساس آپ کو قلب پر ہوا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا سنا۔ ہاں یہ ضرور ہے گھنٹہ آپ نے لگایا ہے، 20 رکعتیں پڑھی ہیں، ثواب تو ملے گا، ثواب کا تو کوئی سوال نہیں کہ نہ ملے، لیکن جو اصل مقصد ہے، اصل غرض و غایت ہے، وہ تو حاصل نہیں ہو رہی۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نویدانا۔ لیکن اس حوالے سے ذرا سوچئے کہ کیوں کہا گیا کہ اس طریقے سے تمہارے اندر قرآن کی عظمت منکشف ہوگی، تم پر اس کا نعمت ہونا منکشف ہو جائے گا۔ اس کی میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک شخص پیاس کی وجہ سے کسی صحرا کے اندر دم توڑ رہا ہے، اب وہ بے ہوش بھی ہو گیا ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کہیں آ جائے، اس کے منہ پر چھینٹے مارے، وہ کچھ ہوش میں آئے، پھر اگر ذرا پانی کا کوئی پیالہ اس کے لب سے لگا دے، تو آپ کا کیا اندازہ ہے کس قدر اس پر پانی کے نعمت ہونے کا احساس وارد ہوگا، جو کہ ہمیں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی اتنے عام کر دیے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں آپ دیہات میں بعض جگہ جہاں کئی کئی میل سے بھی لوگ جا کر، یہ چولستان میں اور سندھ کے صحرا میں اور پہاڑوں پر بھی اونچائی کے اوپر نہیں ہے کوئی پانی کا بندوبست، تو پھر نیچے سے جا کر پانی لے کر اوپر چڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے پانی کتنی بڑی قدر و قیمت کی ہے، ہمیں کیا معلوم ہے؟ ٹوٹی کھولی اور پانی کا دھارا چلا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے اور پھر یہ کہ عام حالات میں جبکہ پیاس کی شدت نہ ہو تو پانی کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ جو شخص جاں بلب تھا پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، اسے جو 2 گھونٹ ملیں گے تو جو وہ جانے گا قدر و قیمت پانی کی، وہ عام انسان نہیں جان سکتا۔ یہی معاملہ ہماری روح کا ہے۔ روح بیچاری لاغر ہو گئی، دبی ہوئی ہے، ہم نے اپنے نفس کے بوجھ تلے اسے دبا دیا ہے، پسی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، سسک رہی ہے، بے ہوش ہو گئی۔ رمضان مبارک میں آپ نے روزے رکھے، اپنے نفس کا، حیوانی وجود کا وزن کچھ کم کیا، اس سے اسے کچھ ریلیف ملا۔ ذرا وہ ہوش میں آئی تو آپ نے قرآن کا پانی پلایا۔ یہ مبارک کا لفظ قرآن مجید میں ان 2 چیزوں کے لیے آیا ہے۔ پانی جو آسمان سے آتا ہے مبارک، ماں مبارکہ، یہ مبارک پانی ہے، اور یہ قرآن مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت اب اس روح پر منکشف ہوگی کہ یہ تھی میری اصل ضرورت، جس سے کہ مجھے حیات تازہ ملی ہے۔ اب جب وہ قلب کے اوپر اس کی عظمت کا احساس ہوگا، اس کے انعام ہونے کا احساس ہوگا، تو انسان جو ہے شکر کرے گا اللہ کا، جیسا کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔
اسے اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کیا اس کی قدر و قیمت ہے۔ لعلکم تشکرون، اس قرآن کا شکر ادا کرنے کے قابل ہونے کے لیے تم پر روزہ بھی فرض کیا گیا اور رات کو قرآن مجید کے ساتھ کھڑے ہونا بھی فرض کیا گیا۔ اگرچہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نرمی برتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تحت مزید جو ہے نرمی کا امت کے لیے اہتمام کیا کہ رات کے کھڑے رہنے کو فرض نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ دن میں محنتی مشقتی لوگ جو ہیں وہ دن بھر کام کریں، روزہ رکھ لیں، یہی بہت غنیمت ہے۔ اب اس کے بعد رات کا تہائی دو تہائی حصہ جاگنا بڑا مشکل۔ اسی لیے اس خطبے میں جو حضور نے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا، الفاظ آئے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ یہ ہے تو دونوں مطلوب، ایک مطلوب یہ کہ دن میں روزہ رکھو، دوسرا مطلوب یہ کہ رات کو کھڑے رہو قرآن کے ساتھ، لیکن اسے چھوڑ دیا، اسے فرض کر دیا اور اسے تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا۔ اس کی پھر حضرت عمر نے جو ہے وہ شکل پیدا کر دی کہ یہ 20 رکعتیں نماز عشاء کے ساتھ متصل جو ہے پڑھ کر کم سے کم ہر مسلمان جو ایک دفعہ قرآن میں سے گزر تو جائے، یہ گویا کہ نہایت سب کے لیے آسانی کرتی، لیکن یہ اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ مزید انسان جاگے، قرآن پڑھے، قرآن سمجھے اور قرآن کو یاد کیا اور جتنا اسے دہرائے نوافل میں کھڑا ہو کر، یہ اس کی اصل غرض و غایت ہے۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم حقیقتاً ہماری اس نعمت عظمیٰ قرآن حکیم کا شکر ادا کر سکو۔ اب تیسرا جو لعل آیا ہے وہ ہے جو میں نے آج کی آیت کا عنوان جسے بنایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جہاں اور جب مجھے پکارے۔ بس ان کو بھی چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر یقین پختہ رکھیں، تاکہ رشد سے لعلک، اب یہاں لعل تیسرا آ گیا، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ رشد، کامیابی، سعادت کی آخری منزل کو حاصل کر لیں۔ اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے روزے اور رمضان کے ساتھ۔ دیکھیے قاعدہ کلیہ بیان ہوتا ہے عربی زبان میں، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، جس کی میں مثالیں پچھلے جمعے بھی دے چکا ہوں۔ ہمارا یہ حیوانی وجود مٹی میں سے آیا، مٹی میں چلا جائے گا، اپنے اصل کی طرف رجوع کرے گا۔ ہمارا روحانی وجود ذات باری تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، وہی لوٹ جائے گا، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک اس طرح آنکھ کے تل میں ہے، آنکھ کے تل میں پورا آسمان سمایا ہوا ہے کہ نہیں، اس طرح خودی جو ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ تمہارے دل کے اندر نشیمن ہے اس کا۔ تو یہ جو شکل ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو روح ذرا بیدار ہوگی تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، ایک کویسٹ پیدا ہوگی، اس میں ایک پیاس پیدا ہوگی، ایک خواہش پیدا ہوگی، تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اور یہ چیز آپ کو تاریخ میں ملتی ہے۔ آخر لوگ جنگلوں میں جا کر دھونی رواتے تھے، کیوں رواتے تھے؟ کوئی اینیمل انسٹنکٹ تو نہیں تھا نا، گھر بار چھوڑا۔ گوتم بدھ کیا کسی حیوانی جذبے کے تحت محل چھوڑ کر گیا تھا؟ وہ تو کپل وستو کا شہزادہ تھا، ولی عہد تھا، بادشاہ اسی کو بننا تھا، جوان بیوی کو سوئے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، اور بچہ، چھوٹا بچہ، دنیا سے جو چیزیں آپ کو جوڑنے والی ہیں وہ ساری موجود، اور چھوڑ کر نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ کوئی اور پیاس پیدا ہو گئی ہے، کوئی اور جذبہ ابھر گیا ہے، کسی اور کی خواہش ہے، حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمارے ہائی اسکول میں
جو صبح کے وقت پریئر ہوتی تھی، اس کا پہلا شعر یہ تھا، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ یہ فطرت ہے انسانی میں، وہ تلاش کرتا ہے، غاروں میں جاتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، صحراؤں میں جاتا ہے، چلہ کشی کرتا ہے۔ یہ جو ساری مشقتیں انسان نے کی ہے، یہ انسانوں نے کی ہے نا، آخر کسی حیوانی انسٹنکٹ کے تحت تو نہیں کی ہے۔ لہذا یہ طلب تو فطرت میں ہے، لیکن عام طور پر وہ طلب دبی رہتی ہے، کیونکہ ہماری ساری توجہ ہمارے حیوانی وجود کے مطالبے پورے کرنے کے اوپر صرف ہو رہی ہے۔ بھاگ دوڑ صبح سے شام تک اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات جو ہے اس حیوانی وجود کی، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے لگا ہوا ہے، کھپا ہوا ہے۔ اسے کبھی جو ہے نہ خدا کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جب ذرا یہ روزے اور قیام کے ساتھ رمضان مبارک کے یہ روح اگر بیدار ہوئی تو یہ اب متوجہ ہوگی اللہ کی طرف۔ اور حضور سے صحابہ نے سوال کیا، تقرب اللہ کا ذریعہ کیا ہے، کہاں جائیں، کہاں پکاریں اللہ کو؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے نبی میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ مجھے پکارنے کے لیے کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف غار ہی میں بیٹھے تو سنے گا، یہاں نہیں سنے گا، نہیں، میں قریب ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ قرب کا جو تصور قرآن نے دیا ہے، آپ اس کا تصور کیجئے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، متوجہ تو ہو تم، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، کوئی پوچھے تو صحیح، کوئی مانگو تو صحیح، دیکھو جھولی بھر دوں گا تمہاری، مانگو تو صحیح۔ تم تو ہاتھ پھیلاتے ہو انسانوں کے سامنے، گڑ گڑاتے ہو، خوشامدیں کرتے ہو، سفارشیں پہنچاتے ہو انسانوں سے اپنے کام کرانے کے لیے، ہماری طرف تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں میں حیران ہوں کہ عہد حاضر کے ایک مفسر نے، جو ویسے تو نظم قرآن کے بہت بڑے قائل ہیں اور بہت پیغمبردار ہیں، بڑی ہلکی سی بات لکھ دی کہ یہ روزے کے احکام سے متعلق سوال تھے۔ بالکل غلط۔ اگلی آیت چونکہ اس کے بعد ہے جس میں روزے کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ روزے کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اصل میں جن جن اعتبارات سے اسلامی روزہ سابقہ امت یعنی یہود کے روزے سے مختلف ہے، اسے اس آیت میں نمایاں کیا گیا۔ یہود کے ہاں یہ تھا کہ رات کو جب سو گئے روزہ شروع ہو گیا، بس اب اگلے سورج کے غروب ہونے تک یہ روزہ رہے گا، کوئی سحری نہیں تھی، اور رات بھی چونکہ روزے میں شامل ہے لہذا کوئی تعلق زن و شو نہیں ہو سکتا۔ ان دو اعتبارات سے شریعت محمدی میں آسانی پیدا کی گئی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ ایک تو یہ کہ رات کو شروع نہیں کیا بلکہ پاؤں پھٹنے سے روزہ شروع ہوگا، اس سے پہلے کھاؤ پیو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح کی سفیدی ظاہر ہونے تک تم کھاؤ پیو، سحری ہو گئی۔ بلکہ اس کی تاکید کی گئی، تسحروا، یہ نہ سمجھو کہ سحری کھانا جو ہے، سحری کرنا جو ہے یہ کوئی تقویٰ کے منافی ہے، نہیں نہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، حضور نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، آسانی کی۔ اسی طرح فرمایا روزہ افطار کرنے میں عجلت کرو، دیر نہ کرو، اس میں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے آدمی پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، اور نہیں، یہ نہیں، بس سورج کا غروب اور اس کے ساتھ روزہ ختم۔ بہرحال اسی طرح ایک ان کے ہاں تعلق یہ تھا کہ رات کو شب بیوی کے ساتھ کوئی تعلق آپ نہیں کر سکتے، یہاں پہ اس کی اجازت دی گئی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لیکن اصل میں یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب آپ سے پوچھے،
فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ اس کو تصور کو سمجھیے پوری انسانی تاریخ کے اعتبار سے۔ انسانی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ دو طرح کے استحصال ہوئے ہیں عوام کے۔ ایک مذہبی استحصال، ریلیجس ایکسپلائٹیشن، فلاں دیوی ہے، دولت کی دیوی ہے، وہ خوش ہوگی تو دولت ملے گی، یہ مندر اس لکشمی دیوی کا مندر ہے، یہاں آ کے پوجا پاٹ کرو گے، کچھ نظر نیاز پیش کرو گے، کچھ چڑھاوے چڑھاؤ گے تو وہ دیوی خوش ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ خدا کے اور انسانوں کے درمیان پردے، ہمیشہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں اس مندر میں کوئی پجاری ہے، کوئی پروہت ہے، کوئی وہاں پہ ہے، اس کی مٹھی گرم کرو، اور جو بھی وہاں چڑھاوے چڑھا، کہاں جاتے ہیں یہ سارے؟ ان پروہتوں کے، ان پجاریوں کے، مزاروں کے، مجاوروں کے، جو گدی نشین ہیں ان کے۔ یہ بدترین ایکسپلائٹیشن ہے۔ خدا بہت دور، بہت دور، بہت دور، بہت دور، تم ان سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، تم بہت حقیر، بہت حقیر، بہت حقیر۔ واسطے چاہیے نا، فلاں بزرگ کا واسطہ پکڑو، فلاں بزرگ کے مزار پہ حاضری دو، وہاں کوئی بکرا چڑھاؤ، وہاں کوئی اور دیگ چڑھاؤ، وہاں کوئی چادر چڑھاؤ، وہاں نظر نیاز پیش کرو، نذرانے پیش کرو، تو پھر ان کے توسل سے دعا مانگو۔ ورسٹ ایکسپلائٹیشن، اور دنیا میں ہر جگہ رہی ہے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کی، یوں سمجھیے کہ خون پسینے کی کمائی میں سے حاصل کرنا، اسی کا نام استحصال ہے نا۔ بغیر اس کے کہ آپ نے کوئی محنت کی ہو، آپ نے کوئی مشقت کی ہو، آپ نے کوئی کام کیا ہو، آپ نے کوئی مفید خدمت سر انجام دی ہو جس کا معاوضہ آپ لے رہے ہو، نہیں، بس بیٹھے ہیں۔ مزار ہے اور مزار پر مجاور بیٹھا ہوا ہے یا گدی نشین ہے۔ صاحب مزار سے اگر تم نے کچھ کہنا سننا ہے اور اللہ سے کہلوانا ہے کہ وہ تمہاری شفاعت کرے اللہ سے، تو لاؤ یہاں پر نذرانے پیش کرو۔ پوری دنیا میں رہا ہے۔ پوپ کے پاس چلے جاؤ، یا پوپ کی طرف سے جو مجاز پادری ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اپنے گناہ کو کنفیس کر لو کہ تم نے گناہ کیا ہے، بس وہ پوپ یا پادری آپ کو معاف کر دے گا، تو اللہ کی طرف سے بھی معافی ہو گئی، اور اس کا البتہ کوئی نذرانہ دینا پڑے گا، فیس تو ہوگی نا آخر۔ پھر وہ فیس بھی جو گناہ ہوتے ہیں ان کی مختلف فیس۔ یہ ایکسپلائٹیشن پوری دنیا میں رہی۔ دوسری ایکسپلائٹیشن سیاسی، یہ راجا ہیں، مہاراجا ہیں، بادشاہ ہیں، انہیں تو فوج بھی رکھنی ہوگی، اس کے لیے پیسہ چاہیے، انہیں اپنا محل بنانا ہے، لہذا عوام محنت وہ کرے، کرگے پر بیٹھ کر کپڑا بنے، ٹیکس دیں، کھیت میں جا کر ہل چلائیں، گندم اگائیں، اس میں سے حصہ دیں۔ یہ دنیا میں بادشاہی کے اعتبار سے، شہنشاہی کے اعتبار سے سیاسی ایکسپلائٹیشن، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ جو مذہبی جو ایکسپلائٹیشن رہی ہے پوری دنیا میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں اعتبارات سے یورپ کی تاریخ میں بڑی شدید جد و جہد ہوئی ہے عوام کو بادشاہوں کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے، جو جد و جہد کرنی پڑی، بڑی لانگ اسٹرگل۔ وہاں پتہ ہے رول کیا تھا؟ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے جو اختیارات ہیں اور حقوق ہیں وہ تو خدا ہی ہے، ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ ہوتا کیا تھا؟ ایک طرف بادشاہ، ایک طرف پوپ ہے، تو مرا حاجی بگویم ماں ترا ملا بگوں، میں تمہیں ملا کہوں تم مجھے حاجی کہو، لہذا پوپ صاحب ڈیفینڈر آف دی فیتھ کا خطاب دے رہے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ صاحب جو ہے ہز ہولینس کا خطاب دے رہے ہیں پوپ کو، ایک دوسرے کو، من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو۔ ان دونوں نے انسانوں کی گردنوں کے اوپر اپنے استحصال کا اور اپنے ناجائز انتفاع کا جو ہے وہ جوا ڈالا رہا ساری انسانی تاریخ میں۔ یورپ کی ہسٹری میں، انگلینڈ کی ہسٹری میں 13ویں صدی میں میگنا کارٹا ایک بڑا، یعنی یوں سمجھیے کہ لینڈ مارک ہے کہ بادشاہ سے، کنگ جان سے حقوق حاصل کیے کچھ لوگوں نے تھوڑے بہت، وہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا کہ انسانوں کے، شہریوں کے بھی یہ حقوق ہیں۔
لیکن اس سے 500 سال پہلے 7ویں صدی کے اندر محمد الرسول اللہ نے ان دونوں استحصالوں سے نجات دی ہے. مذہبی نجات اس میں دی ہے. تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں، تم خود حجاب ہو بس. تمہارے اعمال حجاب ہیں، تمہاری حرام خوریاں حجاب ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. بس یہ رکاوٹ ہے، ورنہ اللہ تو دور نہیں ہے. بڑا پیارا شعر کہا اقبال نے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یونیورسل فینومینن ہے یہ، یونیورسل. اور یہ ایک لطیفے کی سی بات ہے، اس سے سیریسلی نہ لیجئے. پی 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 اب کیا آدمی ایک اور پی لگ گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز پیٹریٹس. اب یہ 5 پیز ہو گئی ہیں. وہ 5 پیز کا ایک لٹھا آیا کرتا تھا کسی زمانے میں، مجھے معلوم نہیں آج بھی آتا ہے کہ نہیں. تو اب 5 ہو گئی ہیں. لیکن یہ پے کا لفظ جو ہے یہ اس مذہبی استحصال کے لیے کچھ مخصوص رہا ہے. ہماری پیپلز پارٹی تو مذہبی نوعیت کی نہیں ہے، خالص سیکولر ہے. وہ متحدہ مجلس عمل سے تو اسے الرجی ہے، وہ تو ان کا معاملہ اور ہے. لیکن میں یہاں جو صرف بیان کر رہا ہوں، پنڈت، پجاری، پروہت ہندوستان میں، پیر ایران میں، اچھا پوپ، پادری یورپ، ہر جگہ. ہمارے ہاں بھی پیر کے نام سے ادارہ چل رہا ہے. اچھے لوگ بھی ہیں اس میں کہ جو لوگوں کی واقعی اخلاقی اور روحانی اصلاح کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. عام طور پر دکانداری ہے، کاروبار ہے. پیر صاحب دوروں پر رہتے ہیں، ہر جگہ پر ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں. پھر ایک مرید سے آگے دوسرے مرید کے ہاں، دوسرے کے پھر تیسرے کے ہاں، ان کا یہ دورہ رہتا ہے. جاتے ہوئے انہیں کچھ نہ کچھ نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے. تو یہاں اصل میں در حقیقت سیاسی اعتبار سے بھی ملوکیت کا خاتمہ کیا تھا اسلام نے. یہ دوسری بات ہے کہ بدقسمتی سے امت میں پھر خود ملوکیت آ گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوت کے بعد پھر دور آئے گا ملکن آغن، کٹکھنی ملوکیت، اور ملکن جبرین، لوگوں کو غلام بنا لینے والی ملوکیت کا دور آئے گا. آیا پر ہے، لیکن اصل میں تو اسلام نے ختم کیا تھا ملوکیت کا خاتمہ. وہ جو رستم سپہ سالار افواج ایران سے کہا تھا ایک صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں حملہ آور ہو گئے ہم پر؟ پہلے بھی تم لوگ آیا کرتے تھے، قبائلی ریڈز کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. اب تم ٹل نہیں رہے، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کیا وجہ؟ تو جواب دیا گیا، انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، آج ہم بھیجے گئے. We have not come on our own. We have been sent. By whom? Allah sent Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Muhammad sent us. جاؤ اب نکلو. انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، تاکہ لوگوں کو نکالیں جاہلیت اور جہالت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم اور استحصال کے ہتھ کنڈوں سے چھڑا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے متعارف کرائے. یہ ہمارا مقصد ہے، اس لیے ہم بھیجے گئے. بہرحال اسلام نے 7ویں صدی عیسوی میں یہ دونوں بیڑیاں کاٹ دی نو انسانی کی. سمجھیے ہتھ کنڈیاں بھی کاٹ دی اور بیڑیاں بھی کاٹ دی. اس آیت پر ذرا غور کیجئے، یہ اس کا میگنا کارٹا ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں تمہارے پاس سے دور نہیں، میرے اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. ہوا معکم اینما کنتم، سورہ حدید میں فرمایا وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے. جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب اور جہاں پکارے میں فوراً اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں.
کوئی درمیان میں حاجب نہیں، کوئی دربان نہیں، کسی کا واسطہ وسیلہ کی ضرورت نہیں. وسیلہ تمہارا اپنا عمل ہے. حدیث میں بخاری شریف میں جو وسیلے کی بات آئی ہے وہ انسان کے اپنے عمل کے اعتبار سے. اے اللہ، میں نے فلاں خدمت سر انجام دی تھی تیرے دین کی، اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ مخلصانہ طور پر کی تھی تو پروردگار میں آج اس کے حوالے سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس تکلیف کو رفع کر دے. یہ وسیلہ ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور انسانوں کے درمیان کوئی دوری اور بعد نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب البتہ اس کا ایک بدل بھی مطلوب ہے. یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہو سکتا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تمہیں بھی چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں. اصل میں ہم کیوں نہیں اللہ سے دعا کر سکتے یہ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے، دل میں چور ہے کہ ہم خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. مانگے کیسے؟ حضور آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، فلاں سے دعا کرا لیجئے. کیا معاملہ ہے؟ اس نے کوئی روک ٹوک رکھی ہے؟ تم جاؤ دعا کرو. جو تمہارے دل کو لگی ہوئی ہے کسی بزرگ کے دل کو وہ لگے گی. تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، لیکن خود کیسے کریں؟ خود معلوم ہے حرام خور ہے اور حرام خوری جاری رکھنی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کا جس کا خونگر ہو گیا اسے نہ چھوڑے. لہذا اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے. اس لیے بزرگوں سے دعا کرانا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اپنا ایمان پختہ رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد اور ہدایت کی آخری منزل سے ہمکنار ہو جائے. یہ تیسرا لعلہ ہے جو اس رکوع میں آیا ہے. اسی لیے میں نے ایک آپ کو اور آیت سنائی ہے سورہ غافر کی، اس کا نام سورہ مومن بھی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. یہ کس اعتبار سے؟ اور سورت مومن کی آیت وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دیکھو لوگوں تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کی بنا پر ہماری بندگی سے گریز کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، انتہائی ذلیل و خوار ہوں گے. یہاں دعا اور عبادت کو بالکل ہمانی الفاظ میں لے آئے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو بالکل وہی بات جو حضور نے فرمائی کہ عبادت کا جوہر، عبادت کا مخ، وہ در حقیقت دعا ہے. وہ کس اعتبار سے؟ دیکھیے ایک فرق کر لیجئے، ایک ہے دعائیں پڑھنا، کتاب لی ہوئی ہے کہ دعا پڑھ رہے ہیں. آپ حج میں اور عمروں میں دیکھیں گے طواف کر رہے ہیں ساتھ کتاب پڑھتے. یہ دعائیں پڑھنا ہے، دعا مانگنا نہیں ہے. دعا تو قلب کی گہرائی سے نکلے اور براہ راست ہم کلامی ہو، وہ دعا ہے، اللہ سے خطاب. ورنہ اچھی سے اچھی دعا پڑھ لی آپ نے، بلکہ اکثر بیشتر پتہ ہی نہیں کہ دعا کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں. وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں حج کے لیے اور عمرے کے لیے، اس میں سے پہلے شوط میں یہ مانگو، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، پڑھ لیتے ہیں. اللہ اللہ خیر سمجھ. اسی لیے بعض لوگ حج کے ساتھ کہتے ہیں حج پڑھنا، حج پڑھائے، تو حج ادا کرنا اس کے بجائے بھی پڑھنے کا لفظ استعمال جو ہلاک کرتے ہیں. تو یہ ہے دعائیں پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے. دعا مانگنا کب ہوتا ہے؟ جبکہ انسان حقیقتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں مشہور دین کے حکمت اور فلسفے کے موضوع، اس میں دی میننگ آف پریئر ان اسلام بڑا پیارا خطبہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دعا جو ہے پریئر اسلام میں وہ انائے صغیر، وہ چونکہ خودی کے فلسفے کے قائل ہیں. ہمارے اندر ایک خودی ہے، روح ہے، انا ہے. یہ چھوٹی سی روح ہے ہماری، وہ بہت بڑی انا ہے.
اللہ تعالی کی ذات، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ انانیت کبریٰ جس کو کہا جائے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس آیت کے اندر جس طرح ظاہر ہوتی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا کبیر ہے. یہ فائنائٹ سیلف اور وہ انفائنائٹ سیلف جب یہ روبرو آتے ہیں، آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، یہ دعا ہے. علامہ اقبال نے بڑے بڑے عجیب انداز میں یہ باتیں کی ہیں. تو ہے محیط بے کرام، میں ہوں ذرا سی آبجو. اے اللہ تو تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا کنارہ ہے ہی نہیں، بے کرام، اور میں چھوٹی سی آبجو ہوں. یا مجھے ہم کنار کر، یا تو اپنے ساتھ جوڑ لے مجھے، تب میں بھی بے کنار ہو جاؤں گا. یا مجھے بے کنار کر، یا مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ میرا بھی کوئی کنارہ نہ رہے. تو وہ جو ہے دی بگ آئی ایم، علامہ اقبال کہتے ہیں دی بگ آئی ایم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اس کی طرف متوجہ ہونا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اس کے بعد مخاطب ہونا. یہ ہے نماز، یہ ہے اصل صلاۃ، یہ ہے اصل دعا، یہ ہے اصل پریئر. اور یہ دعا جو ہے اس اعتبار سے دین کا لب لباب ہے. اس میں دیکھیے تین چیزیں لازماً شامل ہیں. اگر اس معنی میں آپ دعا کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو اللہ کی ہستی کا یقین ہے، تبھی تو کر رہے ہیں. یقیناً آپ کو اس کے بکل شیء علیم ہونے کا علم ہے، تبھی تو کر رہے ہیں. اس کے سمیع اور مجیب ہونے کا یقین ہے، تب تو کر رہے ہیں. اور اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کا یقین ہے، تبھی تو اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں. وہ ہر شے پر قادر ہے، تو یہ ہر شے کا علم ہے. یہ تین یقین اگر کار فرما ہے تو یہی تو دین کا جوہر ہے، یہی ایمان کا لب لباب ہے. یہی الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہاں تک بھی الفاظ آئے. آخری بات جو اس دعا کے ضمن میں آپ سے عرض کروں گا، حضور کی تعلیم یہ ہے کہ جو شے مانگنی ہو اللہ سے مانگو، کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. الفاظ یہ حدیث کے کہ جوتی باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو. چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز جو مانگنی ہے اللہ سے مانگو. انسانوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے منع کیا گیا. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے ہیں، بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے. وہ دنیا میں کسی دنیاوی کام کے لیے کسی سے کچھ کہنا کہ میرا یہ کام کر دیجئے حرام نہیں ہے. ایک دفعہ کہنا جائز. اب اس نے توجہ نہیں کیا کام، دوبارہ کہنا یہ اپنی عزت نفس کو مجروح کر دینے کے مترادف. تیسری مرتبہ کہنا وہ کہتے تھے شرک ہے، کہ تم گویا یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ضرورت اسی شخص کے ساتھ متعلق ہے، یہی کرے گا تو کرے گا ورنہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ کہنا جائز، دوسری مرتبہ کہنا اپنی عزت نفس کی توہین، تیسری مرتبہ کہنا وہ کہتے تھے شرک. اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو. حضور کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ اگر سواری پر ہوتے تھے اور کوڑا نیچے گر گیا ہے تو آپ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے وہ کوڑا اٹھا کے دے دو، خود اترتے تھے، کوڑا اٹھاتے تھے. لیکن اب ایک دوسرا پہلو، جیسے جیسے انسان میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق حقیقی قائم ہوتا ہے، اور اس حقیقی تعلق کے یہ دو مظہر بڑے اہم ہیں، راضی برضائے رب، جو رب کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہونا، اور تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا. سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، جو تو اللہ جو تجھے پسند ہو تو کر دے. اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میں تو بڑا شارٹ سائٹڈ ہوں، مجھے سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے، تو جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دعا استخارہ ایسے سکھائی جیسے قرآن کی آیات. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اللہ میں تیرے علم سے خیر کا طالب ہوں اور تیری قدرت سے ہی قدرت چاہتا ہوں. فإنک تعلم ولا اعلم، اس لیے کہ تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. وتقدر ولا اقدر، تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ. اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے دنیا میں آخرت میں عاقبت میں،
تو پھر اس کام کو آسان کر دے اور مجھے اس کے اندر میرے لیے برکتیں پیدا کر دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تیرا علم یہ ہے أَنَّهُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، کہ یہ میرے لیے شر ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اللہ اسے مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ ہے دعا، اللہ کے حوالے کرنا اپنے۔ اس لیے جیسے جیسے انسان کے اندر یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے اور تفویض الامر الی اللہ اور راضی برضائے رب کا کیفیت پیدا ہوتی ہے، دعا کا دائرہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اللہ سے کیا مانگوں کہ اللہ مجھے یہ شے دے دے، کیا پتہ یہ شے میرے لیے خیر ہے بھی کہ نہیں، کیسے مانگوں؟ میں نے بتایا نا، اللہ اگر تیرے علم میں خیر ہے تو دے دے، اور تیرے علم میں ہے کہ نہیں یہ شر ہے، بظاہر خیر نظر آ رہا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ تو مانگے کہ کیا آپ ہوتے ہوتے آپ سوائے استغفار، آخرت کے لیے استغفار، جہنم سے چھٹکارا پانے کی دعا، وہ عتق من النار جو یہ آخری عشرے کے لیے حضور نے فرمایا، اور دنیا میں ہدایت اور استقامت کے سوا کچھ نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے میری ضرورت کیا ہے، کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے، میں اسے کیا ڈکٹیٹ کروں، کیا پڑھاؤں، کیا میں اللہ کو پڑھا رہا ہوں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، میں اللہ تو جانتا، میں تو جانتا ہی نہیں، میں تو ظاہر سے دھوکہ کھاتا ہوں، یہ دنیا کی چمک دمک ہے، اس نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دنیا کی زیبائشیں، آرائشیں، آسائشیں، عیاشیاں، اے اللہ جو تیرے علم میں صحیح ہے وہ کر دے۔ تو دعا کا دائرہ سکڑ کر ہدایت اور استغفار۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، آپ کی حیات طیبہ کا آخری دور، پورے 23 برس شدید مشقت اور اس میں گزرے۔ اب وہ وقت آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اس مرحلے پر بھی حکم ہو رہا اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگ جاؤ اور استغفار کرو۔ استغفار کس بات کا؟ معصوم ہے، کوئی گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، لیکن نہیں، اس کا تعلق ہے انسان کے احساس کے ساتھ۔ آپ کے احساس کی شدت، ذرا سی کوئی خطا ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ تلے آ گیا ہے، پورے پہاڑ کا بوجھ اس پر آ گیا۔ اور منافق جب کرتا ہے تو اسے بھی محسوس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی، اس کو اڑا دیا، بس۔ معاملہ احساس کا ہے۔ فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی پردہ سا آ جاتا ہے، معاذ اللہ، وہ پردہ نہیں جو ہم پر آیا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نورانیت کی شدت میں ذرا سی کمی کسی وجہ سے ہو گئی، ذرا سی کمی، اس کو بھی حضور تعبیر کر رہے ہیں انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے۔ وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ دعا کا اصل مفہوم اب پھر یہاں پر آ کے واضح ہوتا ہے، دعا ہدایت اور استقامت۔ اے اللہ ہماری ہدایت میں اضافہ فرما، جو تو نے ہدایت دی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور اے اللہ ہماری ہدایت میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، استقامت عطا فرما ہمیں کہ ہم اس پر قائم رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ یہ دعا رہ جائے گی اپنی اولاد کے لیے، ان کے لیے دین کے لیے، ان کی روحانیت کے لیے، ان کے صحیح طرز عمل اختیار کرنے کے لیے دعائیں کیجیے۔ ساری بھاگ دوڑ آپ ان کے دنیاوی کیریئرز کے لیے کرتے ہیں۔ آج کل لاکھوں کے حساب سے فیسیں دے کر جو ہے یہ کمپیوٹر وغیرہ کی تعلیم جو حاصل کی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اچھے صرف لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی بھاری بھاری فیسیں دے رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان کو جاب نہیں ملے گا کہیں۔ وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ ایم بی اے کبھی بہت بڑی شے ہوتی تھی، آج جو ہے جوتیاں پٹخارتے پھر رہے ہیں، اس جاب نہیں ہے، بس وہ ایک رو چل پڑتی ہے۔ لیکن اس کی فکر ہمیں ہے، ان کی عاقبت کی فکر نہیں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی کچھ دگرگوں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت بنتے بنتے بڑی مشکل سے بنی تھی، لیکن اس کے اجڑنے میں معلوم ہوتا ہے کوئی دیری نہیں۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ تو یہ حکومت جو اتنے مذاکرات اور لمبے چوڑے اور دوڑ توڑ اور فارورڈ بلاک بنا تھا، ابھی ایک وہ چھوٹی جماعت ایم کیو ایم نے ذرا سا دھمکی دی ہے، اور پھر ہمارے چودھری شجاعت صاحب پھر حاضر ہو گئے ہیں ایم ایم اے کے در دولت پر۔ یہ صورتحال بڑی ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ کیا حکومت بنے گی، کیا چلے گی؟ ایسی کولیشن، ایسی ہنگ پارلیمنٹ۔ اور بیان آ چکا ہے راؤ سکندر صاحب کا کہ مشرف صاحب نے فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس لیے کہ اگر آپ ساتھ نہ دیتے تو میں فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ پوری بساط الٹ دوں، اسمبلی کو ختم کر کے الیکشن دوبارہ کرانے کا اعلان۔ کتنی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پوری قوم کی توجہ لگتی ہے، تب وہ الیکشن ہوتے ہیں، اور حال اب یہ ہو گیا ہے۔ ایم ایم اے البتہ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاصی پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دے رہی ہے، عمدہ طرز عمل ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے بھی کہا تھا، اور پھر فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ہم حکومت گرانے میں کسی کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ یہ حکومت چلے، اس لیے کہ حکومت گرانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر وہ ساری ایکسرسائز، پھر وہی ساری مشقت، بھاگ دوڑ، اتنا خرچہ۔ تو ایک طرف تو صورتحال یہ ہے، لیکن میں تو ایم ایم اے کے حوالے سے جب بھی بات کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا چکر، جیسے آج ذکر ہوا انگلستان میں بادشاہوں سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بڑی طویل جدوجہد لوگوں نے کی ہے۔ تب جمہوریت کا دور آیا، ایسے تو نہیں آ جاتا۔ کہاں ڈیوائن رائٹس آف کنگز؟ اب مشرف صاحب شہنشاہ بن کر بیٹھے ہوئے، اب ان کے منہ میں سے، شیر کے منہ میں سے نوالے نکالنا ایک ایک کر کے کوئی آسان کام؟ یہ خود ایک طویل جدوجہد ہوگی، طویل جدوجہد۔ وہ ایل ایف او ہو، ان کی وردی کا معاملہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، وہ 58(2)B ہو، ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو وقت صرف ہو رہا ہے، اس سے نفاذ اسلام کی منزل کہاں قریب آ رہی ہے؟ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک ہے سیاسی کردار کے اعتبار سے میں ایم ایم اے کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن نفاذ دین کے اعتبار سے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایوب خان جو ہے وہ عامر مطلق بن کر بیٹھ گئے تھے، ان سے 11 سال جدوجہد کر کے مشکل سے چھٹکارا پایا گیا۔ جمہوریت شریفہ آ گئی، اس کے بطن سے کس کی ولادت ہو گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ دینی جماعتوں نے جو محنت کی ایوب خان کے خلاف، اس کو گرانے حاصل کیا ہوا؟ یہی معاملہ یہاں ہے، وقت کا، صلاحیتوں کا، قوتوں کا سیاح ہے۔ دینی جماعتوں کے کرنے کا اصل کام یہ ہے عوام کے اندر ایمان اور یقین کی روشنی پیدا کریں، عوام میں جذبہ پیدا کریں کہ وہ دین کے لیے تن من دھن جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور بڑے پیمانے پر عوامی تحریک ہو، کیونکہ ان کے پیچھے، مشرف صاحب کے پیچھے، اگرچہ اب تو وہ بھی معاملہ ڈاما ڈول ہو رہا ہے، مشرف صاحب کو جو سب سے زیادہ تائید اور جو پشت پناہی حاصل تھی امریکہ سے، وہ بھی ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جو اس کا پروگرام ہے، دجالیت جو ہے وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا چاہتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے عراق کا معاملہ ملتوی ہوا ہے، لیکن ملتوی ہوا ہے، یہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے حملہ ہوگا، اس کا بھرکس نکال دیا جائے گا، اور پھر نیکسٹ ٹارگٹ پاکستان ہے۔ دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اگر شمالی کوریا کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ رہا اور ایٹمی معلومات کا لین دین، ادھر سے میزائل ٹیکنالوجی تمہاری طرف سے جو ہے وہ ایٹمک بم کی ٹیکنالوجی ادھر گئی ہے، لاکھ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور اگر یہ جلد سلسلہ جاری رہا تو سنگین نتائج کے لیے پاکستان کو تیار ہونا ہوگا۔ دھمکی آ گئی۔ تو خارجی اعتبار سے بھی معاملات بہت خراب ہیں، اور داخلی اعتبار سے بھی کوئی تسلسل حکومت میں، کوئی پلاننگ، کوئی نقشہ کار بننا،
دونوں اعتبارات سے صورتحال بہت خراب ہے۔ یہ وقت دعا والی بات ہے، کیونکہ یہ دعا کا موسم ہے۔ 27ویں شب بھی آیا چاہتی ہے جس میں پاکستان کا نزول ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی تقریب بھی منعقد ہونے والی ہے لاہور میں شب پاکستان کے اعتبار سے، جیسے کہ پاکستان ڈے منایا جاتا ہے، وہ تو 14 اگست کو ہے، لیکن 27ویں شب جو ہے تو قیام پاکستان کی شب منانے کا لیے کوئی تقریب ہو رہی ہے۔ مجھ سے بھی کہا گیا تھا کہ تم اس میں تقریر کرو، میں نے معذرت کی ہے۔ بہرحال وہ رات بھی اب قریب ہے، اس میں دعائیں خاص طور پر پاکستان کے لیے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے۔ وہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ لستم علی شیء، یہ جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا اہل کتاب سے خطاب کر کے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، جڑ نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے تورات کو، انجیل کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس سب کو، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے یہ ملک بھی بنایا تھا اسی لیے کہ پاکستان میں اے اللہ تیرے دین کا نظام قائم کریں گے، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے۔ اس کے لیے دعائیں کیجئے، اپنے لیے جو بھی حاجات ہوں اللہ کے سامنے وہ بھی رکھیں، لیکن اصل جو ہے امت کا معاملہ، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ پوری امت مسلمہ جو عالمی ہے اس کا مستقبل وابستہ ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ عالم عرب کے اوپر تو جو بھی اس وقت ابتلا کا دور آنے والا ہے، میں اس کے تصور سے کام جاتا ہوں۔ احادیث میں اس کا نقشہ موجود ہے، اور اب مجھے نظر آ رہا ہے رفتہ 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 گویا کہ نأتی الارض ننقصها من اطرافها، قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے۔ یہ کفار قریش جو ہے مکے کے لوگ دیکھ نہیں رہے کہ ہم اسلام کا دائرہ ان کے گرد تنگ سے تنگ کرتے آ رہے ہیں، یعنی قبائل میں اسلام پھیل رہا ہے، تو چاہے یہ اڑے ہوئے کفر پر آس پاس سے وہ اسلام گویا کہ پیش قدمی کر رہا ہے اور ارض مقدس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے برعکس سمجھیے کہ حوادث اور اللہ تعالی کی طرف سے سخت سزا کا جو ہے معاملہ وہ رفتہ رفتہ بہت قریب آ رہا ہے، اور جو اس کو جانتا ہے اس کے لیے دوہری شابت ہے۔ جس کو احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا وقت گزر رہا ہے، جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ لیکن جس نے کتابیں پڑھی ہوں، جس نے بک آف ریولیشنز جو ہے بائبل کی پڑھی ہو، جس نے کتاب الملاحم احادیث نبویہ کے اندر پڑھی ہو، وہ کیا کرے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں ان مجالس میں سوالات کے جواب نہیں دیا کرتا، لیکن چونکہ ایک بچی نے یہ خاص طور پر سوال کیا ہے کہ میں آپ سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتی ہوں، میں فائن آرٹس کی طالبہ ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ آیا تصویریں بنانا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں تو یہ حکم موجود نہیں ہے، لیکن احادیث نبویہ میں صحیح مستند کے اندر یہ ہے کہ تصویر کشی اور مجسمہ سازی یہ دونوں ممنوع ہیں، حرام ہیں۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ ایک ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر ہوتی ہے جو اس وقت بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے، اور فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس تو اسی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے کیمرے سے عکس لے لینا، تو کیمرے کے عکس کے بارے میں تو 2 رائے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، نیا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ عالم عرب کے علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس میں حرمت کا پہلو نہیں ہے۔ ہاتھ سے بنانا تصویر کسی جاندار کی یا مجسمہ بنانا کسی جاندار کا، یہ حرام مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔